ڈاکٹر خالد الجبیر سعودی عرب کے دل کے امراض، دل کی بیماریوں کے مشہور عالمی شہرت یافتہ ڈاکٹر ہی نہیں بلکہ کامیاب مبلغ، اسلام کے خطیب اور عالم دین، اسلامک اسکالر بھی ہے۔ ایک بار ایک نوجوان ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، ڈاکٹر صاحب، میں نے اپنی زندگی سے ہر وہ چیز نکال دی ہے، ہر وہ عادت چھوڑ دی ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتی تھی۔ میں نے ہر وہ چیز چھوڑ دی ہے، مگر ایک چیز میں نے بہت کوشش کی، چھوڑنا چاہا تو بھی نہیں چھوڑ سکا، وہ سگریٹ ہے۔ سگریٹ سے چھٹکارا حاصل نہیں کر پا رہا ہوں۔ اگر آپ کے پاس کوئی حل موجود ہے تو بتلا دیں۔ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا، کیا واقعی سگریٹ سے تم چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم سگریٹ نوشی سے حقیقی توبہ کرنا چاہتے ہو؟ اس آدمی نے کہا، جی حضرت، ہاں ڈاکٹر صاحب، اللہ گواہ ہے کہ میں نے ہر حربہ آزمایا، ہر طرح سے کوشش کی، مگر کامیاب نہیں ہو پایا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا، بہت آسان ٹرک، بہت آسان حل تمہیں بتاتا ہوں۔ اگر تم وہ کر لو گے تو آسانی سے تم اس بری لت سے، بری عادت سے چھٹکارا پالو گے۔ وہ یہ ہے کہ جب بھی تم سگریٹ پیو تو سگریٹ پینے کے بعد اگرچہ تمہارا وضو موجود ہے، وہ پہلے سے باوضو ہو، تو بھی اثر نو نئے سرے سے وضو کرو اور 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرو۔ یہ عمل کر کے دیکھو، جب بھی سگریٹ پیو تو نئے سرے سے وضو کرو اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ ڈاکٹر صاحب کے پاس وہ آدمی ہنستا مسکراتا ہوا چند دنوں کے بعد آیا۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کو دیکھا تو اس سے گفت و شنید کی۔ اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو ٹرک بتلائی تھی وہ بہت سکسیسفل نکلی۔ وہ کہنے لگا، ڈاکٹر صاحب، میں روزانہ 30 سے زیادہ سگریٹ پینے کا عادی تھا، مگر پہلے دن جیسے ہی جیب میں ہاتھ ڈال کر ڈبیا نکالنے کا سوچا، ڈبیا نکال کر سگریٹ پینے کا ارادہ کیا تو شیطان دل میں وسوسے ڈالنے لگا، ارے سگریٹ پینے کی کیا جلدی ہے؟ اتنی جلدی سگریٹ پی کر کیا کرے گا؟ ابھی تو سگریٹ پیے گا تو پھر اٹھ کر جائے گا، وضو کرے گا، پھر وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھے گا۔ اس طرح کے وہم و خیال آتے رہے۔ میں نے پہلے دن 30 کی بجائے 5 سگریٹ پیے، دوسرے دن صرف 3 سگریٹ پیے، اور ابھی پورا 1 ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ میں نے سگریٹ کی غلط گند والی عادت سے ہمیشہ کے لیے جان چھڑا لی۔ تو میرے دوستو، ہمیں یہ بری لت لگی ہوئی ہے، اس کے ذریعے سے ہمارے ذہن، ہمارے دماغ پر بہت اثر پڑتا ہے، ہماری فہم و شعور پر اثر پڑتا ہے۔ اس کے ذریعے سے ہمارے ذہن کمزور ہوتے ہیں، سوچنے سمجھنے کی قوت کمزور ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی گندی عادتوں سے جان چھڑائیں۔ انشاءاللہ پھر کبھی اس پر تفصیل سے بات کریں گے، اس کے فائدے نقصان کیسے بناتے ہیں۔